अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शमोगा का खूंखार चीता, और इसके मुसन्निफ़ का नाम भी है हमारे बेहतरीन शिकारी केनेथ एंडरसन। यूँ तो मैंने अपनी शिकारी ज़िंदगी के तवील अरसे में बहुत से आदमखोर शेर और चीते हलाक किए हैं, लेकिन मैसूर के इलाके में शमोगा की पहाड़ियों के अंदर रहने वाला आदमखोर चीता हमेशा याद रहेगा। उस चीते ने 4 साल तक अपनी खूंरेज़ सरगर्मियों से इर्द गिर्द के सैकड़ों मुरब्बा मील इलाके में ऊधम मचाए रखा और तकरीबन 150 अफराद को हड़प कर गया। आदमियों के अलावा उसने जिन भेड़ों, बकरियों, कुत्तों और भैंसों को हलाक किया उनकी तादाद का कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के बाज़ इलाके खुसूसन जनूबी हिंद के पहाड़ और जंगल चीतों और शेरों के बायस बहुत बदनाम हैं। यहाँ चीतों की कई मारूफ इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें पहाड़ी चीते, बर्फ़ की मानंद सफ़ेद चीते, तेंदुए, स्याह और फूलदार चीते शामिल हैं। स्याह और सफ़ेद चीता आजकल कमयाब है और बरसों बाद ही कभी देखा जाता है। बहरहाल इन तमाम किस्मों में फूलदार चीता अय्यारी, मक्कारी और खूंखारी की जिन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है वो दूसरी किस्म के चीतों और शेरों में नहीं मिलती। उसका कद ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट लंबा और 2.5 फुट ऊंचा होता है। दरख्त पर बिल्ली की मानंद आसानी से चढ़ सकता है और अपने शिकार को मारकर दरख्त की घनी शाखों और पत्तों में छुपा देता है। फिर कई कई रोज़ तक पेट भरता रहता है। अपने शिकार पर हमेशा अकब से हमला करता है और पहला वार गर्दन पर करता है। रीछ की तरह इंतहाई कीना परवर और दुश्मन इंसानियत दरिंदा है। ज़ख्मी होने या आदमखोर बन जाने के बाद इसकी खून आशामी और बर्बरियत कई गुना बढ़ जाती है। ग़ैज़ो ग़ज़ब के आलम में दिन दिहाड़े इंसानी बस्तियों और आबादियों में आन कूदता और बच्चों और औरतों को पकड़ कर ले जाता है। लेकिन आदमखोर ना हुआ हो तो कभी दिन में नहीं आता, बल्कि रात के सन्नाटे और ख़ामोशी में दबे पांव अपनी कमीनगाह से निकलता है और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता है। कुदरत ने इसमें सब्र व इस्तक़लाल का मादा कूट कूट कर भर दिया है। अगर इसे मामूली सा एहसास हो जाए कि आगे बढ़ने या शिकार पर हमला करने में खुद उसकी अपनी जान को ख़तरा है, तो कई घंटों घनी झाड़ियों के अंदर दुबका बैठा रहेगा और उस वक्त तक बाहर ना निकलेगा जब तक ख़तरा टलने का अच्छी तरह इत्मीनान ना हो जाए। अपनी इस फितरी एहतियात और दूर अंदेशी के बायस चीता शिकारियों के लिए दर्द सर और अक्सर औक़ात मौत का पैगाम बन जाता है। यही वजह है कि माहिर फ़न शिकारी ही आदमखोर चीते का ताक़ुब करते हैं, क्योंकि शेर के बरक्स इसका मुकाबला नहायत जान जोखों का काम है। शेर दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए उसे मचान बांध कर गोली मारी जा सकती है, लेकिन चीता तो दरख्त पर भी बेधड़क आन पहुँचता है, लिहाजा उसके लिए मचान बेकार है। जंगल के दूसरे जानवर भी चीते से बेहद खौफ खाते हैं और जब वो बुरी नीयत से निकलता है तो चीख चीख कर सबको ख़बरदार कर देते हैं कि मूसी आन पहुंचा। चीता बंदरों का जानी दुश्मन है, क्योंकि जंगल के बासियों को उसकी आमद की इत्तला देने में बंदर ही पहल करते हैं। शायद इसलिए जब आदमखोर शिकार को निकलता है तो वो रास्ता इख्तियार नहीं करता जिधर बंदरों से आमना सामना हो, लेकिन भूख की शिद्दत में बंदरों के लहू और गोश्त से ही पेट भरता है और इत्मीनान से किसी नदी के किनारे लंबी घास में या पहाड़ी खो के अंदर दिन भर सोता है। चीते की आदत और फितरत के बारे में ये तमाम बातें मैं इसलिए तफसील से लिख रहा हूँ कि आप इस दरिंदे की अहमियत का सही अंदाज़ा कर सकें। चीता दुनिया का इंतहाई तेज़ रफ्तार जानवर है और बाज़ औक़ात 70 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चनाचा जंगल के वो जानवर जिनकी फितरत ही दौड़ना भागना है, जैसे हिरन और बारहसिंगा,
وہ اس طرف کبھی نہیں جاتے جدھر چیتے سے ان کی مڈبھیڑ ہونے کا خطرہ ہو۔ وہ مسلسل نہیں دوڑتا بلکہ 15-15 فٹ لمبی چھلانگیں لگاتا ہے، اور اس دوران میں اس کا پیٹ زمین کو چھونے لگتا ہے۔ دن کے وقت اسے دیکھیے تو سست فربا اندام اور اپنے قد و قامت کے اعتبار سے چھوٹا نظر آئے گا، لیکن رات کے اندھیرے اور سناٹے میں جب واردات کے لیے نکلے گا، بالکل نئے انداز میں، اب نہایت چست، پھرتیلا، دبلا پتلا اور بجلی کی مانند اپنے شکار پر جست لگاتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ جنگلی جانوروں اور پالتو مویشیوں اور کتوں سے شکار کی ابتدا کرتا ہے، پھر گاؤں کے بچوں اور نوجوان عورتوں کی باری آتی ہے۔ مردوں کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا خوف دور ہونے لگتا ہے اور وہ جنگل سے گزرنے والے اکا دکا آدمیوں پر بھی حملے شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ انسانی خون اس کے منہ لگ جائے، پھر جانوروں کا شکار چھوڑ کر انسانوں کی طاق میں لگ جاتا ہے، اور دنوں کے اندر اندر بستیاں ویران اور دیہات اجڑ جاتے ہیں۔ چیتا اکثر اناڑی شکاریوں کی غلط حرکتوں کے باعث آدم خور بنتا ہے، یعنی جبڑا زخمی ہو جائے، کوئی دانت ٹوٹ جائے یا ٹانگ ناکارہ ہو جائے اور وہ زیادہ بھاگ دوڑ کر کے جانوروں کو پکڑنے میں ناکام رہے تو مجبوراً انسان کو لقمہ بناتا ہے۔ ویسے فطری طور پر وہ انسانوں سے خوف کھانے والا جانور ہے۔ شموگا کا یہ علاقہ گھنے اور تاریک جنگلوں سے پر ہے، اور ان جنگلوں کے اندر دلدلی میدان، قد آدم گھاس کے وسیع قطعے، میلوں میں پھیلے ہوئے جھاڑ جھنکار، ندی نالے، کھڈ گھاٹیاں اور کھائیاں قدم قدم پر موجود ہیں، اور کسی خاص درندے کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا، اور درندہ بھی آدم خور۔ چنانچہ شکاری کو جان ہتھیلی پر رکھ کر پہلے اس علاقے کا چپا چپا چھاننا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ آدم خور کو پھانسنے کے نت نئے طریقے آزماتا ہے۔ اس دوران میں ذرا سی غفلت یا بھول چوک ہو جائے تو پھر شکاری کی خیر نہیں۔ چیتے کی ان مہلک سرگرمیوں کی خبریں میرے کانوں تک پہنچیں تو ان دنوں میں بنگلور میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جنوبی ہند سے نکلنے والے کئی اخباروں نے اس چیتے کے بارے میں حکومت کو توجہ دلائی تھی اور کہا تھا کہ اسے اب تک مارا کیوں نہیں گیا۔ میں اپنی ذاتی مصروفیات میں کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ فوراً شموگا نہ پہنچ سکا، لیکن چیتے کے بارے میں تازہ معلومات جمع کرتا رہا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ حساب کتاب کر رہا تھا کہ میرا پرانا دوست اور پیشہ ور شکاری مجھ سے ملنے آیا۔ اس کا نام تو جانے کیا تھا، مگر سب گامی گامی کہتے تھے۔ گامی جنوبی ہند کے کسی دور افتادہ پہاڑی گاؤں کا رہنے والا تھا، نہایت لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اور پیشہ ور شکاری ہونے کی حیثیت سے راجوں مہاراجوں اور نوابوں کو شکار پر جنگل میں لے جاتا، اپنی بندوق سے شیر یا چیتے کو ہلاک کرتا، لیکن راجہ صاحب یا نواب صاحب کے نام یہ کارنامہ منسوب کر کے اچھی خاصی رقم اینٹھ لیتا۔ مدت سے وہ یہی دھندا کر رہا تھا، اس لیے میسور کے تمام جنگلوں کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے خوب آگاہ تھا۔ میں نے شکار کی کئی مہمیں اس کے ساتھ رہ کر سر کی تھی، اور میرے ساتھ اس کے تعلقات دوستانہ بلکہ بے تکلفانہ تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ بنگلور کے ڈپٹی کمشنر سے اپنی بندوق کے لائسنس کی تجدید کرانے آیا ہے۔ اس نے آدم خور چیتے کے بارے میں ذکر کیا اور تفصیلاً کئی واقعات سنائے، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اسی وقت سب کام چھوڑ دیے، مختصر سا سامان باندھا، رائفلیں اور کارتوسوں کا ذخیرہ ساتھ لیا اور شموگا جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر سے سفارش کر کے گامی کا کام ایک ہی دن میں کروا دیا، اور تیسرے روز ہم اس جنگل کے عین وسط میں پہنچ گئے جہاں یہ چیتا رہتا تھا۔ جنگل کے دائیں کنارے پر ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی، اور وہ گاؤں اس کے قریب آباد تھا۔ خاصا بڑا گاؤں تھا، جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کچے مکان اور جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کی آبادی تقریباً 1,500 نفوس پر مشتمل ہوگی، جس میں چیتا اب تک 50 افراد کو ہڑپ کر چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان 50 افراد میں
زیادہ تر کم سن بچے اور نوجوان لڑکیاں شامل تھیں جو شوخی اور شرارت کے باعث جنگل میں نکل جاتی اور چیتے کے خونی جبڑوں کا شکار ہو جاتی۔ جس روز میں وہاں پہنچا، اتفاق سے چند گھنٹے قبل چیتے نے دن دہاڑے بکریاں چرانے والی ایک ادھیڑ عمر عورت پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر کے بھاگ گیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ چیتے کی دہشت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اب کوئی شخص ندی پر پانی لینے اکیلا نہیں جاتا، بلکہ 20-20، 30-30 کی ٹولیوں میں لوگ جاتے اور پانی بھر لاتے اور 24 گھنٹے اپنے مکانوں اور جھونپڑیوں میں بند پڑے رہتے۔ ایک مرتبہ گاؤں کے مردوں نے ہمت سے کام لے کر چیتے کو گھیر لیا اور اس پر لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور برچھیوں سے حملہ کیا، مگر وہ بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ چند دن تک امن امان رہا، پھر اچانک ایک روز صبح سویرے سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے وہ گاؤں آیا اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی کی کمزور دیوار کو اپنی قوت سے گرا کر اندر گھس گیا۔ اتفاق سے یہ جھونپڑی خالی تھی، اس لیے چیتے کو ناکام لوٹنا پڑا، لیکن دن بھر وہ گاؤں کے ارد گرد ہی پھرتا اور غصے سے گرجتا رہا۔ آخر بکریوں کے باڑے میں آن کودا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ کام اس نے کئی دن کی بھوک سے بیتاب ہو کر کیا، ورنہ جانوروں سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑیاں چیتے کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی اور وہ جب چاہے ان میں گھس سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہر مکان اور ہر جھونپڑی کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیوں کی گھنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں اور چیتے کے لیے ان میں گھسنا آسان نہ تھا۔ اس کے بعد رات بھر تک آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن رہتے تاکہ چیتا دور رہے، کیونکہ وہ آگ سے بہت ڈرتا ہے اور جدھر آگ جل رہی ہو وہاں نہیں پھٹکتا۔ اگلے روز میں نے گامی کی معیت میں ندی اور اس کے نواحی جنگل کا معائنہ کیا تو جا بجا چیتے کے پنجوں کے تازہ نشان دکھائی دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آزادی سے اس علاقے میں گھومتا پھرتا ہے اور یہیں اس کی کمین گاہ بھی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ندی کے کنارے واقع درخت سب کے سب ویران اور غیر آباد تھے۔ وہاں کسی بندر اور کسی پرندے کا نام و نشان نہ تھا، اور یہ ایک بڑا ثبوت تھا اس خطرناک چیتے کی موجودگی کا۔ جیسا کہ میرا خیال تھا کہ چیتا حسب معمول گاؤں کی طرف سورج چھپتے ہی آیا، لیکن اسے کسی مکان یا جھونپڑے میں گھسنے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ گاؤں کے چند کتوں نے جو چیتے کے ہاتھوں نہ جانے اب تک کیوں محفوظ تھے، بھونک بھونک کر سب کو خبردار کر دیا، اور پھر تو ہر طرف سے ٹین کے خالی کنستر کھڑکنے، ڈھول پیٹنے اور آدمیوں کے غل غپاڑہ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ یہ طریقے ان بیچاروں نے چیتے کو مار بھگانے کے لیے اختیار کر رکھے تھے، اور یہ میری حماقت تھی کہ انہیں اس حرکت سے منع کرنے کی ہدایت نہیں کی۔ بہرحال چیتا گاؤں کا ایک چکر لگانے کے بعد گرجتا غراتا نکل گیا اور مجھے اس پر فائر کرنے کا موقع نہ ملا، لیکن اس نے مجھے بندوق اٹھائے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ 3 دن اور 3 راتیں اس کے انتظار میں جاگ کر کاٹیں، مگر اس نے دوبارہ گاؤں کا رخ نہ کیا اور دور ہی دور پھرتا رہا۔ اس کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس رخ پر ہے۔ جب ہم وہاں جاتے وہ رفو چکر ہو کر دوسری جانب چلا جاتا اور رات اسی آنکھ مچولی میں گزر جاتی۔ اس دوران میں اس نے 20 میل دور شمال مشرق میں ایک گاؤں پر حملہ کر دیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ بعد میں اس کی ہڈیاں اور کھوپڑی گھاس میں پڑی ملی۔ اب وہ دن کے بجائے پھر راتوں کو آنے لگا اور آتا بھی پچھلے پہر۔ انسانوں پر بس نہ چلتا تو باڑوں میں گھس کر مویشیوں کو زخمی کرتا یا ایک آدھ بکری کو چیر پھاڑ کر برابر کر دیتا۔ ایک ہفتے تک اس کی ان حرکتوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اسے بکری کے ذریعے ہی پھانسا جا سکتا ہے۔ انسانی خون نہ ملے تو پھر بکری ہی کو وہ اپنی موزوں غذا سمجھتا ہے۔
میں نے ایک موٹی تازی بکری گاؤں والوں سے خریدی اور اسے ندی کے کنارے ایک درخت سے باندھ دیا اور کچھ فاصلے پر واقع ایک پہاڑی ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹیلہ 50-60 فٹ اونچا تھا اور 3 اطراف سے یوں محفوظ کہ اس کی دیواریں بالکل عمودی تھیں، جن پر چڑھنا چیتے کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اگر آتا تو صرف چوتھے رخ سے، جدھر سے میں ٹیلے پر چڑھا تھا۔ وہ رات نہایت حسین اور دلکش تھی۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ آسمان کے مشرقی حصے میں جگمگاتا رہا تھا اور اس کی تیز سنہری روشنی میں جنگل کا کونا کونا روشن اور منور تھا۔ بکری کی مسلسل میں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ چونکہ رات چاندنی تھی اس لیے میں اپنی رائفل کی بجائے LG بندوق لے آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ ٹارچ کی روشنی کے بغیر ہی اس بندوق کے ذریعے بہتر طریقے سے نشانہ لے سکوں گا۔ اس بندوق میں بیک وقت 6 کارتوس بھرے جاتے تھے۔ اتنی حسین اور چاندنی رات میں جنگل کا یہ نظارہ مجھے دنیا و مافیا سے غافل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور اس وقت چونکا جب ٹھنڈی ہوا کے پے در پے جھونکوں نے مجھے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کی اور میں یقیناً سو جاتا اگر ایک غیر نامانوس آہٹ کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی۔ میں چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بکری اب چپ چاپ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا یکلخت چپ ہو جانا اس حقیقت کا اعلان تھا کہ چیتا قریب آ پہنچا۔ میں اب ٹیلے پر اوندے منہ لیٹ گیا اور انگلی بندوق کے گھوڑے پر جما دی۔ یکا یک چاند نے بادل کے ایک سیاہ ٹکڑے کے پیچھے اپنا روشن چہرہ چھپا لیا اور جنگل میں پھیلی ہوئی روشنی پہلے مدھم پڑی اور پھر بالکل غائب ہو گئی۔ اب میں نے دیکھا دور تقریباً 50 گز کے فاصلے پر گھنی جھاڑیوں کے اندر 2 زرد آنکھیں روشن ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چیتے کی آنکھیں جو اندھیرے میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ نہایت احتیاط سے ان آنکھوں کا نشانہ لیا، یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ فائر کے دھماکوں سے جنگل اور پہاڑیاں لرز گئیں۔ پلک جھپکتے میں وہ چمکیلی آنکھیں غائب تھیں اور پھر بکری نے حلق پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا چیتا اگر آواز نکالے بغیر مر گیا ہے تو یہ نہایت تعجب کی بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گولیاں اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی ہیں۔ بہرحال اس وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا ٹھیک نہیں، پو پھٹنے تک انتظار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے رائفل ایک طرف رکھی اور تھرموس کھول کر چائے کے چند گھونٹ پیے، پھر تھیلے میں سے بھنا ہوا چوسا نکالا اور ابھی اس کی ٹانگ مروڑ کر منہ تک لے ہی گیا تھا کہ ٹیلے کے نیچے دوبارہ آہٹ ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا، گامی چاروں ہاتھوں پیروں کے بل چلتا ہوا چپکے چپکے ٹیلے پر چڑھ رہا تھا۔ وہ لمحہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے ایک عجیب اشارہ کیا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ کاش میں سمجھ لیتا اور بیچارے گامی کی جان بچ جاتی۔ میں ابھی گامی کی طرف حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ یکا یک چیتا ایک ہولناک گرج کے ساتھ دائیں جانب سے برآمد ہوا اور اس سے پیشتر کہ میں بندوق اٹھاؤں اس نے اچھل کر گامی کی گردن اپنے منہ میں دبا لی۔ درندہ اور انسان لڑکتے ہوئے ٹیلے سے گرے۔ چند لرزہ خیز چیخیں فضا میں گونجیں اور پھر ہیبت ناک سناٹا چھا گیا۔ بکری اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرا ذہن معاف ہو گیا اور بدن پتھر۔ پھر میں پاگلوں کی طرح گامی کو پکارتا ہوا ٹیلے سے اترا، لیکن گامی وہاں نہ تھا۔ البتہ تازہ سرخ سرخ خون کے چھوٹے بڑے دھبے جھاڑیوں تک پھیلے چلے گئے تھے۔ غم و غصے سے میری حالت غیر ہو گئی۔ چیتا عین میری نظروں کے سامنے سے میرے عزیز ترین دوست کو پکڑ کر لے گیا اور میں بیٹھا اس کا منہ دیکھتا رہا۔ میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خون کے دھبوں کا سراغ لگاتا ہوا چلتا رہا۔ چیتا اپنے شکار کو لے کر خاصا دور نکل گیا تھا۔ کئی مقامات پر خون زیادہ مقدار میں بکھرا ہوا دکھائی دیا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے چند لمحوں کے لیے لاش اپنے منہ سے نکال کر زمین پر رکھی اور پھر منہ میں داب کر آگے چل دیا۔
यकायक एक जगह मुझे एक बड़ा जंगली बिल्ला मरा हुआ दिखाई दिया। उसके सर में 2 गहरे सुराख थे और गोलियां इधर से उधर निकल गई थीं। गोया मैंने उस बिल्ली की चमकदार आंखों को देखकर चीता समझा और गोली चला दी, लेकिन चीता तो उस वक्त टीले के आसपास फिर रहा था। मशरिक़ की तरफ सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा था। जंगल की सोई हुई ज़िंदगी बेदार हो रही थी, लेकिन मैं ग़ैज़ो ग़ज़ब से कांपता चीते की तलाश में रुके बग़ैर आगे बढ़ता गया। मैं चाहता था कि अगर चीते को हलाक ना कर सकूं तो कम अज़ कम अपने दोस्त की लाश ही उससे छीन लाऊं। खून के धब्बे और जमे हुए लोथड़े बराबर मेरी रहनुमाई कर रहे थे। एक खाई के करीब पहुंचकर मैं रुका। यहाँ किसी कदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा, चीता अपने शिकार को लेकर इस खाई में उतरा था। अभी मैं खाई के अंदर उतरने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि खाई में चीते के गुर्राने की आवाज़ आई। हालबन वो इस भाग दौड़ से तंग आ चुका था और अब वो मजबूरन मुझसे 2-2 हाथ करने पर तुल गया था। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। 15-20 फुट के फासले पर एक ऊंचा दरख्त खड़ा था। मैं लपक कर उस पर चढ़ गया और फिर टॉर्च की रोशनी मैंने खाई में फेंकी। चीते का खून में लथपथ जबड़ा और मशल की मानंद रोशन आंखें नज़र आईं। वो गामी की लाश के चारों तरफ बिखरे हुए अंदाज में चक्कर लगा रहा था और उसकी दुम तेज़ी से हरकत कर रही थी। मैंने दरख्त की 2 मोटी शाखों में अपने आप को अच्छी तरह फंसा कर चीते की खोपड़ी का निशाना लिया और लिप-लिबी दबा दी। पहली गोली चीते की पेशानी पर पड़ी और वो एक होलनाक चीख के साथ कलाबाजी खाकर गामी की लाश पर गिर गया, लेकिन फ़ौरन ही उठा और एक ही छलांग में खाई से निकल आया और झाड़ियों की तरफ दौड़ा। मैंने दूसरा फायर किया। इस मर्तबा गोली उसकी दुम में लगी। वो वहीं ढेर हो गया और तड़पने लगा। उसकी चीखों से सारा जंगल लरस रहा था। चंद सानियों के अंदर मूजी चीता अपने खून में नहा गया, लेकिन 2 गोलियां खाने के बावजूद भी अभी उसमें ज़िंदगी की रमक बाकी थी। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद इस मर्तबा वो दरख्त की तरफ लपका और मुझ तक उछल कर पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मेरी बंदूक ने तीसरा शोला उगला और इस मर्तबा गोली ने उसका भेजा उड़ा दिया था। चीता उलट कर गिरा। उसका जिस्म थोड़ी देर तक थरथराता रहा, फिर साकित हो गया। मैं ये जान चुका था वो मर गया है, लेकिन जब तक सूरज अच्छी तरह ना निकल आया मैं दरख्त से नीचे ना उतरा। इतने में 40-50 आदमियों का एक गिरोह इधर से गुजरा तो मैंने आवाज़ें देकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। उन्होंने मरे हुए चीते को देखा तो खुशी से नाचने और बखलें बजाने लगे और मुझे कंधों पर चढ़ा लिया। लेकिन मैंने जब गामी की लाश खाई से निकलवाई तो यही लोग फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने जोशो खरोश के आलम में मरे हुए चीते पर अपनी लाठियों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला करके आनन फानन उसे गोश्त के कीमे में तब्दील कर दिया। यूँ ये ज़बरदस्त कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर शिकारियात के मौजू पर या क्राइम के मौजू पर आपने ज़बरदस्त सी कहानियाँ सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।